اسلام ایک امن کا مذہب ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ آپ نے پورے عالم میں امن کا پیغام دیا، اس کی تعلیمات دی، جس کا نتیجہ کہ آج جو دشمن تھے آپس میں بھائی بھائی بنے ہیں۔ لیکن چند دنوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہمارے ہندو بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم اس پر بھی آواز اٹھائیں گے، انصاف کی مانگ مانگیں گے تاکہ ہر جگہ امن ہو۔ اسی طرح ہمارے اس ملک میں تریپورہ کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف بھی ہم آواز اٹھائیں گے۔ ابھی تمکور کے اندر حالات تھوڑے سے مقدر ہوئے ہیں، اس پر بھی ہم آواز اٹھائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری ریاست پر امن رہے، اور چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے سکھ ہو، کسی پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ انسانیت کی قدر ہونی چاہیے، انسانیت کا بول بالا ہونی چاہیے، انسانیت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آج جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے طرف سے خاص طور پر ہمارے نوجوان جناب عثمان شریف صاحب جو سیکریٹری ہیں جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ کے، آپ نے یہاں ایک ہیومن چین قائم کر کے حضرات علماء کی قیادت میں یہ پیغام دینا چاہا کہ دیکھیے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے۔ ہم کبھی کسی پر بھی ظلم ہو خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم آواز اپنی ضرور بلند کریں گے۔ اللہ کرے کہ صرف ہمارے ہی ملک میں نہیں بلکہ پورے عالم کے اندر امن و امان کا ایک ماحول بنے، اور سب بھائی چارگی کے ساتھ رہیں۔ جو دوسرے ہماری پریشانیاں ہیں ہم اس پر نظر ڈال کر اسے اصلاح کرنے کی اور اس کو درست کرنے کی اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا مہینہ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمام عالمین کے لیے ایک رحمت بن کے تشریف لائے، تو اس مبارک مہینے میں ہم لوگ جو ہمارے ہندو برادران ہیں جو بنگلہ دیش میں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف ایز اے شو آف ہیومینٹی، ایک ہیومینیٹیرین کاز کے لیے ہم لوگ آج یہاں پہ یہ مسجد قادریہ ملز روڈ کے باہر آج یہ ہیومن چین یہاں پہ ہم لوگ فارم کر ہیں۔ وی ایکسپریس اے سالیڈیرٹی وتھ ایوری ہیومن ہو از انڈر گوئنگ آپریشن۔ تو ہم لوگ آپریشن کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے الحمدللہ آج ہم تمام علماء کے قیادت میں آج یہاں پر ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں ہیومن چین بنا کر کے، جس میں تمام مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ عالی جناب عثمان شریف صاحب نے جمعہ مسجد ٹرسٹ بورڈ اور اپنے احباب کے ساتھ مل کر یہ احتجاج رکھا ہے۔ اس احتجاجی پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے مختلف خطوں میں بدامنی اور بے چینی پھیلی ہے۔ خاص طور سے اس وقت تریپورہ کا نام سامنے آتا ہے، جہاں کچھ لوگوں نے، فسادیوں نے اور دنگائیوں نے بلا وجہ بے گناہوں کا قتل کیا، مسجدوں پر حملہ کیا، مسجدوں میں آگ لگائی، قرآن کریم کی بے حرمتی کی۔ کہتے ہیں کہ یہ رد عمل ہے۔ بنگلہ دیش میں چونکہ بعض مسلمانوں نے وہاں کے ہندوؤں پر ظلم کیا، مندروں کو توڑا پھوڑا۔ سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں اگر غلطی ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے، دہشت گردوں نے، فسادیوں نے اس طرح سے فساد کیا ہے، تو وہاں کی حکومت نے سختی کی ہے اور وہاں کے مسلمانوں نے خود اس تشدد کی مخالفت کی ہے۔ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا، ہم آج سب مل کر اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی حکومت ہو، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر نسل کے، ہر مذہب کے لوگوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ اگر بنگلہ دیش میں کوئی جرم ہوا ہے تو ہندوستان میں اس جرم کو صحیح قرار نہیں دیا جائے گا۔ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہم ایک بار پھر اس کی مذمت کرتے ہیں، مگر ہندوستان میں خاص طور سے تریپورہ میں سنتے 12 سے 14 مساجد پر حملہ ہوا اور نقصان پہنچایا گیا، دکانیں لوٹی گئیں، آگ لگائی گئیں۔ ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، خاص طور سے مرکزی حکومت سے، کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کا اپنا قانون ہے، یہاں اس بات کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں ہے کہ دوسرے کی جان و مال، عزت و آبرو سے کوئی کھلواڑ کرے۔ قادریہ مسجد کے مین
गेट पर, ईदगाह कुद्दूस साहब के मेन गेट पर जनाब उस्मान शरीफ साहब ने तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, सबको इकट्ठा करके इस बात का ऐलान कर रहे हैं, वो ऐलान जो हमारे और आपके पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं किसी एक कौम या किसी एक मज़हब या किसी एक मुल्क के लिए रसूल बन के नहीं आया, बल्कि इरशाद फरमाते हैं, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंसानियत का सबक दिया, चाहे वो किसी मज़हब का क्यों ना हो, आपस में मिलजुल कर हमदर्दी, प्यार, मोहब्बत के साथ में रहें। अगर किसी कौम पर जुल्म हो रहा है तो तमाम मिलकर उस जुल्म को दूर करने की कोशिश करें। इसी तरीक़े से आज बांग्लादेश में दीगर मकामात पर गैरों पर हो या हमारे अपने मुसलमानों पर हो, जुल्म तशद्दुद हो रहा है हर एतबार से। अब वो किस एतबार से जुल्म हो रहा है वो आप हजरात को मालूम है। कभी नौकरियां नहीं देकर जुल्म कर रहे हैं, कभी पेट्रोल बढ़ा कर जुल्म कर रहे हैं, कभी खाने पीने की अशिया को बढ़ाकर जुल्म कर रहे हैं। इन तमाम जुल्म के ख़िलाफ़ हम सबको इकट्ठा होकर खड़े होना चाहिए। हमारे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ ईमान वालों के लिए रहमत नहीं है, बल्कि सारे आलमीन के लिए रहमत बन के आए हैं। उसी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, हम ग़ुलाम हैं। हर कोई अगर है तो वह हमारा भाई है, और भाई भाई की खिदमत करना, उसकी देखभाल करना, यह हमारे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें तालीम है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में हर मज़हब व मिल्लत के लोग आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे पर तशद्दुद करना छोड़ दें, प्यार व मोहब्बत को बांटते चले जाएं। वहाँ से हटाओ तुम सबको सामने लेवल तो अच्छा है। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.